جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہم کچھ سفر سے متعلق جو اسلامی بھائی بسوں وغیرہ میں جو سفر کرتے ہیں ان کی بعض کیفیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اس موضوع پر ڈھیر مواد آ چکا ہے، لیکن جب یہ ڈھیر مواد ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مختلف رخ اس کے بنتے ہیں، مختلف موضوعات بنتے ہیں، اس کی مختلف سمت بنتی ہیں، ڈیفرنٹ ڈائمنشنز کے اندر یہ پورا ٹاپک بکھرا ہوا ہے۔ تو ہم نے پھر اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا کہ ہر حصہ دوسرے سے کچھ الگ اور ممتاز اور کچھ الگ نوعیت کا وہ درس رکھتا ہے۔ تو ان تمام تر ویڈیوز اور جو ہمارے پاس مواد تھا اس میں سے چند ایک نکالے ہیں جس کو ہم آج کے سلسلے میں آپ کو دکھائیں گے، بقیہ ہم نے دوسرے سلسلوں کے لیے اٹھا رکھے کہ اس کو دوسرے کسی موقع پر دوسرے موضوعات کے ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ ہم حل دے سکیں آپ کو۔ ہم اس سلسلے میں مسائل بھی لاتے ہیں، بہت سارے عوامی پرابلمز کو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، جو عوامی مسائل ہوتے ہیں، معاشرتی ہمارے مسائل ہوتے ہیں، اس کو زیر بیس لاتے ہیں، اور ہم اس میں بالخصوص اس میں ہم آپ کے اپنے تاثرات لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہمارے عام شہری کیا کہتے ہیں، عام اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں، عاشقان رسول کیا کہتے ہیں، تاکہ ہم حل کی طرف آئیں۔ صرف مسائل یا پریشانی کو ڈسکس کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنیں۔ میں جانتا ہوں کہ دکھ، درد، پریشانی، غم، آلام سے اس وقت ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہی دکھ، درد، پریشانی اور بعض مسائل کو آپ کے سامنے لا کر ہم اس کا حل دیتے ہیں کہ حل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی نیتیں کریں کہ یہ سلسلہ اول تاخر اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں گے، اور اس میں جو ہمیں حل دیا جائے گا اس سے عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اہم مدنی پھول لکھ لیں گے۔ میں بھی نیت کر رہا ہوں، اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، اور نیت ہے میری کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس عنوان کے تحت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیرخواہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس حدیث پاک کی پیروی کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ پھر بڑی پیاری روایت ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس کی بھی پیروی کرنے یعنی اس پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور واقعی یہ جو ہمارا جو سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس میں یہ امور بھی شامل ہیں۔ پھر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ
حکمت اور اچھی تدبیر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ملحوظ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ضمناً ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہے، کیونکہ دعوت اسلامی یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ اس وقت ہمارے مسائل کا حل دعوت اسلامی ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے جو بہترین ایک پلیٹ فارم ہے دعوت اسلامی ہے۔ غم و دکھ کی دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے ایک بہترین مدنی چھتری، مدنی امبریلا یہ دعوت اسلامی ہے کہ اس کے نیچے جب ہم آتے ہیں تو الحمدللہ مدینہ منورہ کی پاکیزہ اور معطر ہواؤں کے مدنی جھونکوں کا جو لطف آپ کو ملے گا تو بہت دکھ، بہت درد، بہت پریشانیوں پر صبر، اور اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی آپ کی کیفیت بنے گی کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ تو یہ ہمارا مجموعی طور پر ایک ذہن ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جسے لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ دو شخص کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک نے کہا یار آپ بڑے دکھی اور بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور علاج کرانے کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو اس کو جگر کا بڑا مہلک مرض نکلا۔ اچھا، تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہاں بس پھر تھوڑا سا اور مزید ٹیسٹ کرائے تو خون میں بھی کچھ خرابیاں ظاہر ہوئی ہیں اور کچھ زہر سا خون میں ہوا ہے، اور خطرے کی بات اب یہ ہے کہ اس کا اثر دماغ تک چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ او ہو، بڑی پریشانی ہو گئی آپ کو تو یار۔ بس اب ڈاکٹروں نے بھی ایسا لگتا ہے کہ بس جواب دے دیا ہے یار۔ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفا بھی دے، اور اگر اس نے اس رب کریم نے کوئی فیصلہ فرما لیا ہے، کوئی مقدر میں ہے کوئی ایسی چیز، تو روز قیامت وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ میرا بیٹا بالغ ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور اس کے جو بھائی بہن ہیں اس کے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اور اس کے معاملے میں بھی آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، جو اس نے تسلیاں بھی دینی شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ حضور یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرا اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اور اب اس کو دن رات بیماری کھائی چلے جا رہی ہے۔ اب اس کی یہ ساری کیفیت واقعی قابل رحم نظر آ رہی تھی، تو سوائے اس کے اور کیا جملہ تھا کہ دیکھیں دل بھرا رکھے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا، اور بندے کو چاہیے کہ رب کی رضا پر راضی رہے، اور اس مصیبت اور غم کی کیفیت میں آپ اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں اور مصیبت پر صبر کریں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بتائیے کہ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ ایک شخص غم اور دکھ میں کا اس طرح کا معاملہ لیے اگر آپ سے ملے گا تو آپ ظاہر ہے اسے صبر کی تلقین کریں گے، اسے ضبط کا درس دیں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا آپ اس کو بیان کریں گے، اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بات صرف میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال کو سامنے رکھ کر عرض کی ہے، اور جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہمارے وہ اسلامی بھائی جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ چاہے وہ مختلف ناموں کے رکشے، چاہے موٹر سائیکل رکشہ ہو یا نارمل رکشہ ہو، وہ لے لیجئے، ٹیکسی لے لیجئے، بسیں لے لیجئے، ویگن لے لیجئے، ٹرین لے لیجئے، اور بھی کئی سواریاں
بیان کی جا سکتی ہیں۔ اب اس میں ایک طبقہ وہ ہے جو ان کے مالکان ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو یہ ایز اے ڈرائیور اس کو چلاتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جس کو آپ کنڈکٹر کہتے ہیں جو معاون وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لوڈر ان لوڈر، یہ ایک طبقہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ جو سب سے بنیادی طبقہ، مین طبقہ، وہ ہے مسافر۔ اب مسافروں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں اب کرائے کا مسئلہ الگ، اس میں رش کا مسئلہ الگ، اس میں مرد اور عورتوں کے جو کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو پورشنس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے معاملات و مسائل الگ، سیٹوں کے معاملات الگ، اوور لوڈنگ کے معاملات الگ، کرایوں کا بڑھنا الگ، تو کرایوں کا کم ہونے کا کوئی رجحان نہیں ملتا وہ الگ۔ تو بہت سارے میٹرز جب ہم اس شعبے کی طرف بڑھے تو ہمارے سامنے بہت سارے مسائل سامنے آئے، انتظامی امور کے مسائل الگ، ایڈمنسٹریٹو جو لوگ ہوتے ہیں ان کے میٹرز الگ ہیں، یونینز وغیرہ جو ان کی ہوتی ہیں ان کے ذہن میں چند باتیں آ رہی تھی۔ تو لیکن ہم نے میں نے عرض کی نا، ہم نے ان کو بائفرگیٹ کیا، ان کو ہم نے تقسیم کیا کہ ہم کچھ لے کر چلیں، لیکن ہمارے پاس جتنے لوگوں کے تاثرات آئے ان میں بہت مختلف قسم کے لوگوں کے تاثرات، جذبات ملے ہیں۔ مجھے بعض لوگوں کے جذبات و تاثرات میں کچھ نرمی اور اعتدال محسوس ہوا، جسے آج ہم نے اپنے عنوان، آج ہم نے اپنے سلسلے میں ان کو لیا ہے کہ یہ بھی سفر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا بیان مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کو دیا ہے، یہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں۔ تو ان کی جو گفتگو اور ان کی جو لینگویج تھی اس میں اور دوسروں کی گفتگو اور دوسروں کے لینگویج میں بھی بہت فرق تھا، لہٰذا پہلے میں آپ کو ان لوگوں کے جذبات اور تاثرات جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اب میرے وہ کروڑوں مدنی چینل کے ناظرین جو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ کچھ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں بھی میں نے کوئی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آمد و رفت جو پبلکلی جو سواریاں استعمال کرتے ہیں تو مجھے ایک ای میل آئی تھی، اس ای میل میں لکھا تھا کہ آپ نے صبر وغیرہ کا جو بیان کیا ہے تو ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم کبھی بھی اس طرح کی گاڑیوں میں بسوں میں سفر نہیں کریں گے جس میں ہم کو لٹک کے جانا پڑے، لیکن اب گھنٹوں تک روڈ پر کھڑا رہنا یہ ہمیں گوارا نہیں تھا۔ پھر آخر کار ہم بھی اسی سمت چلے گئے کہ لٹک کر اب ہم لوگ جا رہے ہیں، تو آپ ون سائڈ صرف لے کر چلے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ تو میں کب کہتا ہوں کہ کسی چیز کے بہت سارے پہلو نہیں ہوتے، لیکن ہر سلسلے میں تمام تر پہلو پر گفتگو ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کو اگر تسلسل کے ساتھ دیکھتے رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم آپ کو بہت سارے مسائل کا حل انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ ہمارے بعد مسافر اسلامی بھائیوں کے تاثرات بتاتا ہوں کہ وہ ان کو جو پرابلمس ہیں اس پرابلمس کے ہوتے ہوئے ان کی اپنی فیلنگز کیا ہیں، ان کے اپنے محسوسات کیا ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو ایک جنرل بات ہے تو وہ بھی آپ سے بدتمیزی کرے گا، ظاہر ہے یہ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اب ٹائم پہ پہنچنا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جیسے یہ کھڑی ہوئی ہے اب آپ پیٹتے رہیں، کیا ہے اب کچھ نہیں ہونے والا، وہ اپنی مرضی سے چلائے گا۔ پریشانی تو ہے، دیکھیں اب ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنی ٹرانسپورٹ میں یہ فرق ہے، جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں گے تو آپ کو پریشانی فیس کرنی پڑے گی۔ رش میں کیا ہوتا ہے، دھکم پھیل ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، بس جو بھری ہوئی ہے وہ پیسنجر چڑھا رہا ہے تو اس میں ہو جاتی ہے بیماریاں۔ لیڈیز کمپارٹمنٹ میں مد اتنے نہیں ہوتا، لیڈیز ہی ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غلطی یہاں کسی کی بھی نہیں ہے، میں ہوں، مجھے بھی گھر پہنچنا ہے، بس بھری ہوئی ہے، ظاہر بات ہے مجھے وہاں جگہ ملے گی، میں وہاں چڑھ جاؤں گا۔ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے حسن اخلاق کا؟ یار حسن اخلاق کے والے سے کیا کہنا چاہوں گا، آپ خود جا کے دیکھ لیں حسن اخلاق کیسا ہے۔ صحیح ہے، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو سمجھ میں آنی نہیں ہے،
यही है बंदा खूब खामोशी से अपनी इज्जत बचा के निकल जाए। बसों में सफ़र करो तो जेब लूटने का अलग परेशानी, मोबाइल जाने का अलग परेशानी, अगर सीएनजी बंद हो तो गाड़ियों का भी मसला, पर से अलग फिर जगह जगह पे ट्रैफिक जाम, ये लोगों की गाड़ियाँ ऐसे पार्क होती है कि जिसकी वजह से जगह जगह पे ट्रैफिक जाम होता है। इसमें कुछ ड्राइवरों का भी कसूर है जो गलत जगहों पे गाड़ियाँ पार्क कर लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आपने अभी और हैं हमारे पास, आप इन जो सफ़र करने वाले थे ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक जहन बना लिया कि क्या हो सकता है, आप पीटते रहें उससे चलना वही है, आप ये करते रहें उसे करना वही है, आप ये करते रहें उसे करना वही है, हम भी तो दौड़कर भागकर ये कर लेते हैं, ये जब तक पैसेंजर पूरे नहीं होंगे चलाएंगे नहीं। बस वाले सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इससे इस वक्त मेरा बहस नहीं है, याद रखिएगा। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे मदीजा के नाज़रीन कंफ्यूज मत होइए। इस वक्त जो मैं मौजू लेकर आया हूँ ना, वो सिर्फ मौजू पर आप रहिए कि चाहता मैं ये हूँ कि हम जो चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा, हम जो चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा, अब जो मिला है उस पर कंप्रोमाइज करना सीखें, उसको बर्दाश्त करना सीखें, उसके मुतालिक चलना सीखिए, ना कि वावेला कर कर अपने लिए मुश्किलात और परेशानी पैदा कर। यूँ समझिए कि एक शख्स, अभी जैसे आजकल गर्मी के सीज़न है, अब एक शख्स धूप में जा रहा है, अब धूप में जाते जाते तपिश बहुत है, बोलते यार गर्मी बहुत है, अब उसके बोलने से गर्मी बहुत है, गर्मी कम नहीं हो गई, बल्कि अब उसके लिए इसका बदन जलता था, अब उसका दिल भी जल रहा है, उसका दिमाग भी जल रहा है। यानी ये कह देने से गर्मी बहुत है, गर्मी कम नहीं होगी, सर्दी बहुत है, सर्दी कम नहीं होगी। यानी बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं कि जिसको मतलब कि इस तरह डिबेट और डिस्कस में लाकर को इतनी आसानी के तो हल नहीं हो जाते। आई नो कि इनका हल होना ये दुरुस्त है, ये हल तलब चीज़ें हैं, मगर एक बात है कि उसका हल अभी फिलफोर नहीं है, नहीं हो सकता। अब आप बस से बैठे हुए हैं तो क्या हो सकता है। एक ड्राइवर के मैंने तासुरा सुने, वो मुझे वो हमारे मदी चैनल के इस्लाम भाई को उन्होंने बताया कि मैं 92 से ड्राइवर हूँ, किसी जगह पे 30 साल से ड्राइवर हूँ, जैसा था ना वैसा ही है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब मैं हमारे पैसेंजर्स जो हैं, हमारे मुसाफिर इस्लामी भाई हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी निकल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते करते आपने बस में बैठकर 1000 किस्म के तबसरे किए, क्या फ़र्क आया। सिर्फ मैं आपके लिए इस वक्त कह रहा हूँ, और आप बिल्कुल जज्बाती मत होइएगा कि यार ये हमारे एहसासात, मैं आपके जज्बात और एहसासात को समझ रहा हूँ, तब भी मैं ये मौजू लेकर आपके पास आया हूँ। एक शख्स के बारे में मैंने किताब में पढ़ा कि उसके खानदान के 11 अफराद थे, कि तकरीब थी, वो किसी मसरूफियत की वजह से 50 या 60 साल के आसपास की उस शख्स की उम्र थी, 50 या 60 साल की वो शख्स की ऐसी मसरूफियत थी कि वो तकरीब में जाने की पोजीशन नहीं थी। उसने अपने ख़ानदान के तमाम अफराद, जिसमें उसकी बच्ची भी थी, जवान बच्ची, जवान बच्चा, छोटे बच्चे, इवन के इसकी जो अपने बच्चों की अम्मी थी, उन सब कुछ से कहा आप लोग जाइए, मैं भी नहीं निकल सकता, मजबूरी आपके सामने। खैर गए। जब तकरीब से वापसी हुई, एक भयानक हादसा हुआ। 11 के 11 अफराद एक हादसे के अंदर ख़त्म हो गए। जो इनके दोस्त थे वो जब ताज़ियत के लिए गए, तो ताज़ियत के लिए गए तो जैसे कि उसकी कैफियत ये थी कि जो भी इसे ताज़ियत करता तो कोई ये कह नहीं सकता था कि ये आदमी वावेला कर रहा है। वो एक ही जुमला कहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला मुझे सब्र अता फरमाए। अब वो गौर कीजिए, जब वो अपने बेडरूम में जाता होगा तो उसको बेतरतीब बिस्तर नज़र आता होगा तो उसको उसकी बीवी याद आती होगी। शादी करीब थी, जब अपनी बच्ची के कमरे में जाता होगा तो आपको अपनी जवान बच्ची के रंगीन कपड़े देखकर उसको अपने बच्ची की शादी याद आती होगी। जब वो छोटे बच्चों के कमरों में देखता होगा कि खिलौने पड़े हुए तो उसको अपने पोते और पोतियाँ और नवासे याद आती होंगी, जवान बच्चे याद आते होंगे, बहू याद आती होगी, सारे के सारे गए ना।
اب بتائیے کہ وہ کیا کرے؟ چیخے، چلائے، واویلا کرے، شور مچائے؟ اس کا تو درس ہمیں ملا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے اس کام کے کرنے سے اس کے 11 افراد واپس نہیں آ جائیں گے۔ چپ رے سنتا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے، چپ رے سنتا موتی ملسن صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ اب آپ کو بھوک لگی ہے، امی کچن کے اندر کھانا پکا رہی ہے، مانتا ہوں آپ کو بھوک لگی ہے، آپ بتائیے کہ کھانا پکنے کے بعد ہی ملے گا یا بھوک کی وجہ سے کچا ملے گا؟ اب آپ چیخیں کھانا دو کھانا دو، بھوک لگی ہے، ارے بھائی بھوک لگی ہے، کھانا کیا کچا بوٹیا منہ میں ڈال دیں گے؟ آپ کے کچے چاول کے دانے کے منہ میں ڈال دیں؟ نہیں، آپ کو اس وقت تک اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ کھانا پک جائے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کیجیے۔ جلد بازی کریں گے روزہ ہاتھ سے چلا جائے گا، جلد بازی کریں گے گھر کا چین اور سکون تباہ ہو جائے گا۔ آپ کی چیخنے چلانے سے آپ کی بھوک کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت میں بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے، آپ کے گھر کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے۔ آپ خود بتائیے، چیخنے سے آپ کو کون سا کھانا جلدی ملے گا؟ کیا مطلب کہ گیس کی سپلائی اور تیزی کے ساتھ آ جائے گی؟ پتیلا خود بخود زیادہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا؟ کھانا آدھا گھنٹہ پہلے تیار ہو جائے گا؟ نہیں، کھانا اپنے وقت پر تیار ہوگا، اس کو جتنا وقت چاہیے اس کو اتنا وقت لگے گا، چاول کو جتنا وقت چاہیے اتنا وقت لگے گا۔ میکسیمم یہ ہوگا کہ آپ خود اٹھ کر دسترخوان بچھا لیں گے، کچھ پلیٹیں اپنے ہاتھوں سے رکھ دیں گے تو 1-2-4 منٹ کا فرق پڑے گا، پھر دسترخوان میں بیٹھے اب پلیٹیں دیکھ دیکھ کر حسرت بڑی نظر سے آپ اپنی بھوک و پیاس کو اور بے چین کر رہے ہوں گے۔ تو اب کریں کیا؟ کریں یہ کہ وہاں سے تھوڑا سا ہٹیے، اپنی توجہ ہٹائیے، کسی اور کام میں مصروف ہو جائیے، کوئی چینج لے کر آئیے تاکہ یہ بے چینی، یہ بے کلی، یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی سے نکل جائیں۔ جیسے ان لوگوں نے آپ کو سامنے تاثرات دیے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا اپنا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں، میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر دیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں یہی ہو رہا ہے، جب یہی ہو رہا ہے۔ اب ایک شخص پورا مائنڈ بنا کر جب اوپر چڑھے گا، بس میں جا کر بیٹھے گا، گاڑی میں جا کر بیٹھے گا، موٹر سائیکل رکشے میں جا کر بیٹھے گا، اس کو پتا ہونا وہی ہے جو ہونا ہے، تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو یقین دلاؤں، ڈیفینیٹلی اس کو ایک صبر ملے گا، وہ پرسکون ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ کرم سے اگر اس کا مدنی ذہن بنا ہوا تو وہ انفرادی کوششیں شروع کر دے گا۔ مثال کے طور پر اب اس کو پتا 1.5 گھنٹہ گاڑی چلنی نہیں ہے، اب ساتھ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، وہ انفرادی کوشش شروع کر دے گا، نیکی کی دعوت دینا شروع کر دے گا، برائی سے بچانا شروع کر دے گا، کوئی رسالہ جیب میں ہوگا تو رسالے بانٹنا شروع کر دے گا کوئی۔ اب آپ بتائیے کہ ایسی پوزیشن کے اندر اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کوئی دین کے اسلام کی نیکی کی دعوت کا درد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے، اب آپ بتائیے ان حالات کے اندر جہاں 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے آپ کی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، اگر آپ اپنے جیب میں مکتوبۃ المدینہ کے رسالے رکھ لیں، کھڑے ہوئے ہمارے یہاں صدر ہے، صدر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ہلنے کا نام نہیں لے گی، آپ بجاؤ جتنا بجانا ہے، آپ کا یہ ہاتھ میں درد شروع ہو جائے گا، الٹا جو مطلب کہ جو صفائی نہیں ہوئی ہے اس کو وہ ہاتھ کالے، آپ کے ہاتھ بھی کالے کر دے گی، کیا کریں گے آپ؟ تو یہ تو اگر مطلب آپ کی طبیعت ساتھ دیتی ہو تو چھوٹے چھوٹے رسالے لے لیجئے، پڑھنا شروع کر دیجئے، موبائل فون کے اندر میموری کارڈ مکتبۃ المدینہ سے لے کر ڈال دیجئے، فرض علوم سیکھیے، اپنے ہیڈ فون کان میں ڈال دیجئے، جیب میں 2-5-10 رسالے ہوں وہ دے دیجئے، ایک سے ایک دلچسپ رسالہ بھی آپ کو ملے گا۔ ابھی نیا رسالہ آیا مچھلی کے عجائبات، دیجئے، بس کے اندر رہے، موج لگ جائے گی بس میں بیٹھے ہوئے ہوں کی بھی کہ یار یہ بھی کیا رسالہ دے دیا۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو مطلب کہ ایک اچھا نیک اور ستھرا کام آپ کر سکتے کریں، لیکن واویلے کرنے سے آپ کو کیا ہوگا؟ جو مصیبت، جو پریشانی آپ کو مل رہی ہے، میں اب آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ حدیثوں کو سامنے رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا جو معاملہ ہے نا، اس میں دیکھیں میرا آج جو موضوع ہے وہ صرف اور صرف میں اپنے مسافرین کو
جو ان کو مصیبت، جو پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہے، میں مانتا ہوں آپ کو ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ بہت تکلیفیں ہیں، جیسی تیسی تکلیفیں ہیں، مگر آپ کو ان تکالیف کا جو اس وقت فی الحال کو بظاہر حل نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا حل ہو جائے گا، مدنی چینل آپ کو صبر اور آپ کو سکون کا کوئی فارمولہ دینا چاہ رہا ہے۔ ہم آپ کو کوئی برانگیختہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو کوئی اکسائیں گے نہیں۔ دعوت اسلامی محبت، پیار اور امن والی تحریک ہے، ضبط اور صبر والی تحریک ہے۔ جب ایک چیز مصیبت اور پریشانی ہے تو اب کیا ہو سکتا، اب گرمی ہو رہی ہے تو پنکھا ہی چلانا جائے، پنکھے کا ہی بولوں گا پنکھا چلا لو بھائی، آپ بولو کہ لوڈ شیڈنگ ہے، کھڑکی کھول لو، تو آپ بولو کہ ہوا نہیں ہے، اس کا کیا حل؟ اچھا بتا اب اس کا کیا حل؟ آپ بولو ہوا نہیں ہے، ہوا کون چلائے گا؟ ہوا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جب عطا فرمائے گا ہوا چلے گی۔ ایک جگہ آ کر آپ رک جاؤ گے کہ یار اب میرے بس میں نہیں ہے، سوائے صبر کے آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یقین مانیے کچھ بھی نہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر کی نعمت کیا ہے؟ اب سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ صبر کیجئے۔ نمبر 2، دوسری حدیث، اللہ عز و جل نے کسی بندے کو صبر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو صبر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 3، صبر نصف ایمان ہے۔ یعنی جو مصیبت پریشانی آئی ہے، جو صدمہ ملا ہے، صدمے میں یہ مانتا ہوں، صدمے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک ٹائم کا ضائع ہونا، یہ بہت صدمے، بہت تکلیف دہ بات ہے، اذیت ہے بہت بڑی۔ لیکن اب آپ انہی اذیتوں کے ساتھ، اب میں آج سلسلہ کروں تو کل آپ کی اذیت کیا میں ختم کر دوں گا؟ کیا عقل مطلب کوئی 1,00,000 2 لاکھ کے 1.5 لاکھ یا 10 20 40 ہزار کے بسیں اور ٹرانسپورٹ، اور وہ بھی انتہائی طور پر با اخلاق اور انتہائی کمفرٹیبل اور جناب کشادہ اور سر کے کھلی ہوئی، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں ابھی آج سلسلہ کروں کل کو ایسی چیز ہو جائے گی۔ ابھی فی الحال کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ بولوگے صبر۔ صبر کیا ہے؟ یہ واویلا کر لینے کے بعد، چیخو پکار کر لینے کے بعد، غیبت، تہمت، بہتان، معاذ اللہ، گالی گلوچ، یہ کر لینے کے بعد، اس کی سب کی مطلب کہ وہ اگلی پچھلی پشتے کھنگا لینے کے بعد آپ کو بولے گا یار آپ کرے کیا؟ آپ بولو گے صبر تو یار، آپ یہ صبر نہیں ہے یار، نہ آپ کی بھول ہے۔ یہاں پر یو آر ایبسولوٹلی رانگ، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ بس صبر۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ صبر آ جائے گا۔ جس مسلمان کو کوئی بیماری، تھکاوٹ یا غم پہنچتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سعادت کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ اب دیکھیں سلسلے میں بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا کہ یار یہ ان کو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ ہم کو ہی صبر کرتا ہے۔ آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرما دے گا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک مسافر نے بڑی پیاری بات کی۔ ہمارے اسلام بھائی کو وہ انٹرویو دیتے کہنے لگے کیا بولو، ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، بہت سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کی طرف آئیں اور صبر کریں۔ ذرا مجھے ہمارے اسلام بھائی کی کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، لیڈیز ڈپارٹ اور جینٹس ڈپارٹ میں پردے کا انتظام نہیں ہوتا، ہاں پردے کا انتظام کس طرح سے کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مانتا ہوں پردے کا انتظام، پہلے جب میں نے بسوں میں سفر کیا ہے اس وقت پردے کا انتظام ہے۔ اب تو یہ بھی پتہ چلا ہے بعض شہروں میں کہ اب تو مرد اور عورت ایک ساتھ ایک ہی سیٹ پر بھی سفر کرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ البتہ یہاں جو میرا موضوع آج جو چل رہا ہے وہ ہے مسافر سے، ڈائریکٹ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جہاں جس بس میں یا ویگن میں اس طرح سفر کر رہے ہیں وہ بد نگاہی کا اندیشہ ہے، تو آپ اپنی نگاہ نیچے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت یعنی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کو نگاہیں کچھ نیچی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب نگاہیں نیچی رکھیں، اور پوزیشن آپ کے سامنے۔ اب بس کی تو خالی نہ بات نہیں ہے نا، آپ بازار جاتے تو بازار میں عورتیں نہیں ہیں تو کیا آپ عورتوں کو تکتے رہیں گے؟ کئی ایسے دکاندار ہیں جن کے عورتوں کی بھرمار ہے، سبزی والے ہیں، کہاں سے عورتوں سے بچیں گے؟ اسلام میں سبزی لینے جاتے کب ہیں؟ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اب عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ اب تو بیچنے والی عورتوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ تو اس میں میرا یہی آپ کو مشورہ ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درد اور قرآن میں اور اضافہ عطا فرمائے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور اللہ کرے کہ ایسا بھی ہو جائے کہ جو اسلامی بہنوں کا جو خواتین کا جو کمپارٹمنٹ ہے اس کے اور مردوں کے پورشن کے درمیان کوئی ایسے وہ چیزیں لگا دی جائیں جس سے وہ آر پار نظر نہ آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان شریروں کو بھی ہدایت دے جو عورتوں کے کمپارٹمنٹ کے اندر عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ شرارتیں کرنے کے گندا ذہن رکھتے ہیں، وہاں کی خرابیاں الگ ہیں۔ جو لیڈیز کمپارٹمنٹ ہے نا، جو خواتین کا جو حصہ ہے اس میں جو اخلاقی خرابیاں ہیں نا وہ الگ موضوع ہے یہ پورا۔ دوسری کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب، جب میں مدنی ماحول میں نہیں تھا اس سے پہلے جب میں بس میں سفر کیا کرتا تھا تو اس میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی تھی کہ جو اسلامی بھائی بس میں سفر کرتے تھے وہ آپس میں گفتگو کرائے کے موضوع پر یا پھر اپنے آفس کے موضوع پر یا دیگر موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، جس میں غیبت، چغلی وغیرہ کے اس طرح کے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب سے میں مدنی ماحول میں آیا ہوں حاجی صاحب، میں الحمدللہ عز وجل جب بس میں سفر کرتا ہوں تو پاپا جان اپنے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے پڑھتا ہوں، یا پھر اگر میرے پاس ایسا موبائل ہے جس میں میموری کارڈ ہوتا ہے تو اس میں پھر جو ہمارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے میموری کارڈ شائع ہوا ہے، میموری کارڈ آیا ہے، اس میں الحمدللہ عز وجل نعتیں سنتا رہتا ہوں، پاپا کے بیان سنتا رہتا ہوں۔ تو اس طرح کر کے میں اپنا سفر جو میرا 1-8 گھنٹے کا ہوتا ہے اس طرح ایک اچھے انداز میں سفر کر لیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا مدنی پھول آپ نے اپنی کال کے ذریعے دیا، اور بڑا تقابل کے ساتھ دیا کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے مسافر اسلامی بھائیوں، دیکھیں یہ ایک اسلامی بھائی جو اب بھی بسوں کا سفر کرتے ہیں، ان کی گفتگو کے اندر آپ نے دیکھا کوئی جذبات ہی نہیں تھے، اور ایک نارمل، اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کے لیے کوئی ڈرائیور نے کوئی اپنے پیچھے کی عالیشان سیٹ بنا کر رکھی ہوگی کہ یہ حضرت وہیں بیٹھتے ہوں گے، نہیں، ان کو یہ بھی اسی طرح آپ کی طرح ایک پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سفر کرنے والے ایک اسلامی بھائی ہیں، لیکن ان کو دعوت اسلامی کا ماحول میسر آ گیا اور انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا۔ دیکھیں جب آپ مائنڈ بنا لیں گے نا، ذہن بنانے کی بات ہے، تو کوئی کہتے ہیں نا کہ پھر آدمی کو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے، ایک محاورہ ہے نا، وہ مائنڈ بنا لیتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا یہ ہے، میں اس میں خوش رہنا ہے۔ اب اگر آپ کا ذہن اپنی ان تمام چیزوں میں خوش رہنے کا بن جائے گا نا، بھائی جو ہے نا یہ، اب اس میں مجھے خوش رہنا ہے، میں اسی میں کمپرومائز کروں گا، میں اسی میں مطلب زیادہ مطلب کہ آپ اس پہ وہ نہ کریں۔ ایک دو شخص تھے، مسجد کی تعمیر
ان کے یہاں مسجد کی تعمیر کا سلسلہ تھا. تو عموماً مساجد کی جو تعمیرات ہوتی ہیں تو اس میں مخیر حضرات چندہ ملاتے ہیں. تو یہ دو گئے کسی شخص سے ملنے کے لیے، تاجر تھا اور ایک مالدار آدمی تھا. اس مالدار آدمی سے انہوں نے ملاقات کی، اس نے اچھی خاصی تواضع کی، خیر خواہی کی، اور پھر انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ جناب مسجد زیر تعمیر ہے، چندہ ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کچھ عطیات چندہ وغیرہ دے دیں. بات چیت ہو رہی تھی، اس میں اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک دوائی کی ٹیبلٹ کی بوتل نکالی اور اس نے کچھ 1-2 ٹیبلٹس لی اور پانی پیا. تو وہ جو دو چندہ لینے آئے تھے ان کو تھوڑی تشویش ہوئی، حضور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اب 10 سال ہو گئے حضور، نیند نہیں آتی جب تک یہ دوائی نہ اتاروں، نیند کی گولیاں 10 سال سے لے رہا ہوں. خیر وہ دعا سلام ہوئی اور جو کچھ گفتگو تھی وہ کر کے وہ نکل گئے. اب جیسے وہ روڈ پہ گئے تو آگے سڑک بن رہی تھی. اب سڑک بننے کا حال کون نہیں جانتا. آگے سڑک بن رہی تھی اور سڑک زیر تعمیر. سڑک کا کیا حال ہوتا ہے؟ ٹک 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 جنریٹر چل رہا ہے، موٹر چل رہی ہے، مشین چل رہی ہے. ایک کونے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مزدور جو جنریٹر چلانے والا تھا، پتہ نہیں کون تھا، وہ مطلب کہ کچھ کاغذ کے ٹکڑے بچھا کر، نارمل یا کوئی سی چیز بچھا کر بڑی دھوپ کے اندر موچ سویا ہوا ہے. ان دونوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار اس شخص کو دیکھو کہ وہ اس کے پاس کیا کمی ہے، مگر نیند نہیں ہے. اس کے پاس بظاہر وہ کچھ نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس نیند ہے. اس کو یار دھوپ میں ان تمام چیزوں میں نیند آ گئی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں سیٹ کر لیا ہے. یعنی ہم جو کچھ تمنائیں رکھتے ہیں، اگر ہماری وہ تمنائیں پوری نہیں ہو پا رہی تو ہم ان تمناؤں میں اپنا دل نہ جلائیں. جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سب اور سب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، یہ صبر کرنے کے لیے، شکر کرنے کے لیے اور ضبط پیدا کرنے کے لیے اور اپنی اس موجودہ کیفیت کو آپ پرسکون طور پر فیس کریں، اس کے میں مدنی پھول دے رہا ہوں. ارے کرنا ہے تو گناہوں کے لیے کرے نا، جلنا ہے تو گناہوں کی وجہ سے جلیں. نماز چھوٹ جاتی ہے، اس پر دل جلائیے. حلال روزی نہیں مل رہی، اس پر دل جلائیے. اور ہزارہ قسم کے گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس پر دل جلنا چاہیے. ہمارا دل ان چیزوں میں جل رہا ہوتا ہے کہ جس کے جلنے کے بظاہر اتنے زیادہ فوائد نہیں ہیں. گناہوں کی وجہ سے دل جلے گا تو اس کے فائدے پھر آپ خود دیکھ لیں گے. تو اس طرح یہ اسلام بھائی نے جو مشورہ دیا ہے، مقتوط المدینہ سے میموری کارڈ اور رسالے وغیرہ لیجئے اور اپنے سفر کو نیکیوں کے ساتھ گزاریے. اب یہ جو بھی میرے مسافر اسلامی بھائی ہیں، مقتوط المدینہ بھی آپ کے پاس دستیاب ہونا چاہیے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں. بہت ساری ہماری موبائل اپلیکیشنز ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس کے ذریعے مطلب کہ آپ اپنا وہ سفر کو کر سکتے ہیں اور الٹی سیدھی گفتگو میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اور الٹے سیدھے تبصرے کرنے کے بجائے نیکیوں بھرے سفر کو گزارنے کی کوشش کیجئے. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جیسا کہ ٹرانسپورٹر دینی معلومات سے دور ہوتے ہیں کہ نمازوں وغیرہ کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس کا بھی کچھ خیال نہیں ہوتا، ایسا ہی بس میں جو مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ نمازوں وغیرہ کا ٹائم آ جاتا ہے تو ان کو بھی اپنی نمازوں کا کچھ خیال نہیں ہوتا. اگر ہم گاڑی چلانے والے کو بس رکوائیں گے تو وہ بس بھی نہیں روکتا. تو اس حوالے سے جو ہماری یہ کمزوری ہے نمازوں کے حوالے سے، تو کس طرح اس کمزوری کو ہم دور کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لے کر آئیے، مدنی قافلوں میں انہیں سفر کروائیے، انہیں اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کروائیے، صدائے مدینہ کے ذریعے مسجد میں نماز کے لیے لائیے، انہیں درس فیضان سنت کے عادی بنائیے. ان کے یہاں جو ٹرانسپورٹ کے جو اڈے ہیں
وہاں جا کر درس فیضان سنت دیجئے، ان سے درس فیضان سنت جو وہاں پر دینے جیسے ہیں ان سے درس فیضان سنت دلوائیے، انہیں مدنی مذاکرہ دکھوائیے، انہیں مدنی چینل ان کے دکانوں میں، ان کے دفتروں میں، ان کے گھروں میں شروع کروائیے۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ سارے کام اور اس طرح دیگر مدنی کام کریں گے، اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے کہ نمازوں کے وقت ہمارے سڑکوں پر گاڑیاں نہیں ہوں گی، ہمارے عاشقان رسول آپ کو اللہ نے چاہا تو مسجد میں نظر آئیں گے۔ کیسا رہا؟ صحیح ہے؟ کریں گے؟ کریں نا۔ میں عرض کی صرف شکوہ، شکایت اور کرنا اپنی جگہ پر ہے، کرنا اپنی جگہ پر ہے۔ کام کرنے سے صرف نہیں ہوگا، کام کرنے سے ہوگا۔ پریکٹیکل کیجئے، جو تبدیل ہوئے ہیں ان کی تبدیلی کے اسباب پر غور کیجئے، کیسے تبدیل ہو گئے۔ جب وہ تبدیل ہو سکتے تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ بس کے ڈرائیور کو، کنڈکٹر کو، کلینر کو، یہ مسافرین میں مدنی انعامات کے رسالے تقسیم کیجئے۔ آپ بولے گے یار یہ دعوت اسلامی کی جو میں بولی بولتا ہوں تو ہمارے معاشرے کے لیے بولتا ہوں نا۔ دعوت اسلامی کیا جنگلوں کے اندر کے لیے کوئی تنظیم تھوڑی ہے؟ ہمارے اندر، ہماری اندر تبدیلی لانے کی تحریک ہے نا۔ اور ہم نے ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھا تو ہم نے ان کے ذریعے تبدیلی دیکھی کہ لوگ بدلتے ہیں، مدنی انعامات سے تبدیلی آ جاتی ہے، نیکی کی دعوت سے تبدیلی آ جاتی ہے، درس فیضان سنت سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ بسوں میں ہمارے بعد اسلامی بھائی اٹھ کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں ترکیبیں ہوتی ہیں۔ اب ایک ڈیڑھ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بسیں کھڑی رہتی ہیں۔ اگر کوئی ڈرائیور سے ترکیب بن جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے اور کچھ ایسی بہتر صورت نکلے تو ہماری مجلس ذرائع آمد و رفت جو بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے بہت سارے مدنی کام ہو سکتے ہیں۔ تو جب مدنی ذہن بنے گا ڈرائیور کا اور یہ جو ٹرانسپورٹرز ہوتے ہیں ان کا، اور تو یہ خود بخود نمازوں کے، جب ان کو بھی تو نماز پڑھنی ہوگی نا۔ اب بیچارے خود ان کو نماز چونکہ پڑھنی نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ نمازوں کے لیے روکتے نہیں ہیں۔ مارا ماری ریس لگتی ہے، وہ میں آگے نکل جاؤں، وہ آگے نکل جاؤں، یہ بیچارے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم ان کو مطلب کہ ڈانٹیں، ان کو بولیں، ان کو جھاڑیں، ان سے لڑیں تو کیا یہ نمازی بن جائیں گے؟ نہیں نا۔ ان کو نمازی بنانے کے لیے ان کو نیکی کی دعوت دینی پڑے گی، ان کو مدنی ماحول میں لانا پڑے گا۔ پھر یہ بیچارہ رکے گا تو جو بے نمازی اور ڈیڑھ ہوشیار قسم کے جو مسافر ہوتے ہیں وہ چلائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں پورا آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے۔ تو تبدیلی لانے کے لیے دعوت اسلامی کے جو ایک مؤثر ترین جو مدنی کام ہیں ان کو بالترتیب آپ اسلامی بھائیوں میں ہر ایک میں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے ہماری مساجد آباد ہوں گی۔ ظہر کے وقت آپ کو مساجد کے اندر رش ملے گا، اور جس طرح یہ کھانے پینے کے لیے اور استنجا پانی کے لیے اترتے ہیں نا، میرے منہ سے وضو نکلنے والا تھا، ابھی بیچارے وضو کرتے کب ہیں؟ نماز بیچاروں کو پڑھنی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اتنے حادثے دیکھتے ہیں، ہم نے عبرتناک خبروں میں اتنے حادثے بتائیں، اتنے حادثے دیکھنے کے بعد بھی کیا فرق آتا ہے یار؟ کہ کیا نماز قضا کرتے ہوئے آپ کسی اللہ نہ کرے حادثے کا شکار ہوئے اور آپ مرنے کا ذہن تو نہیں نہ رکھتے ہوں گے یار؟ تو براہ کرم نماز کی پابندی کیجیے، اور ڈرائیوروں کو بھی چاہیے کہ نمازوں کے وقت نماز قضا کرنے کی ہمیں سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ اور ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے وہ سفر کرنے والے مسافرین، ان کے مزید کیا جذبات ہیں۔ پریشانی نہیں ہوتی، پیچھے سے ٹوٹل پورا ہوتا نکل جاتے ہیں، ورنہ اگر جیسے کریم آباد سے گھما کے یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، مجاہد میں ہمارا اڈا ہے، اگر مجاہد سے ہم یہاں آ رہے ہیں تو پھر ہم گاڑی فل کر کے لے کے آتے ہیں۔ گرو مندر سے آ رہے ہیں، اگر سواری نہیں بھی آئے گی تو نکل جائیں گے۔ باقی چنچی کے اندر جو 2-3 بچے لے کے آ جاتے ہیں، اس کا کرایہ نہیں ملتا، پھر چھوٹی گاڑی ہے اس کے اندر بچوں کو بٹھائیں، جینٹس بٹھائیں۔ ہر دفعہ گاڑیاں والے گاڑیاں نہیں چلاتے، ریکارڈنگ چلاتے ہیں الٹی سیدھی، یہ تو پریشانیاں ہیں نا۔ مطلب ریکارڈنگ ہوتی ہے گانے وانے، اسی دوران میں وہ موبائل اور پرس وغیرہ نکال لیتے ہیں۔ ہاں وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے اچھے ہوتے ہیں کنڈکٹر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں، ایسی جیب کٹ گئی ہے،
تب وہ بیچارے چھوڑ دیتے، نہیں تو کئی ایسا ذلیل کر کے بھی اتارتے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اترو۔ اب ہمیشہ ہمیں تو یہی کہانی سننے کو ملتی ہے، یہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، سلو ہی جاتے ہیں، تیز نہیں جاتے، کیونکہ ان کو اپنا ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے۔ ان کے آگے گاڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم تیز بھگائیں گے تو آگے والی گاڑی ہمیں مل جائے گی، بیچ میں پیسنجر ملے گا نہیں ہمیں۔ نیو ٹاؤن وغیرہ کے اوپر جام تھا تو لوگ جو ہے یہاں سے جو گئے ہیں بسوں میں اس ٹائم میں 2-2 ڈھائی گھنٹے میں گھر پہنچے، حالانکہ کوئی فاصلہ نہیں، آدھا پونے گھنٹے کا سفر ہے، لیکن وہ 2-2.5 گھنٹے اس طرح لگے لوگوں کو۔ اب آپ ان کی گفتگو میں دیکھیے کہ یہ بڑی تسلی والی گفتگو کر رہے ہیں، ہرا ہو رہی نہیں ہے، ان کے مارا ماری نہیں ہے۔ انٹرویوز دیکھیں بعد مسافرین کے جو ہمارے پاس تاثرات آئے ہیں، یہ بڑے جذباتی تاثرات تھے۔ اب وہ موقع نہیں ہے ان کے دکھانے کا، ابھی میں صرف آپ کو ان لوگوں کے تاثرات بتا رہا ہوں جن کا ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں۔ ٹریفک ہے، اب آپ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریفک آگے جام ہے، اس پہ مجھے بتائیے بس والا کیا کرے گا؟ کیا وہ اوپر پنکھا جلائے گا، اس کے پر نکل آئیں گے اور پھر کرتا ہوا کیا یہ اڑے گا اور اسے تو اترے گا تو پول سے ٹکرائے گا؟ آپ بتائیں آپ کو پر والی بسیں آئی نہیں ہیں، پر والی کاریں آئی نہیں ہیں، اب روڈ جام ہے، انتظار کیجئے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بولو گا اب ٹریفک کا نظام، اب آپ کیا ٹریفک پہ تبصرہ کرو؟ اب بس سے بیٹھے ٹریفک پہ تبصرہ کرو گے؟ اب آپ مجھے بتائیے میرے مسافر اسلامی بھائیو، 1 گھنٹہ بس میں بیٹھے آپ نے پورا ٹریفک پہ تبصرہ کیا، آپ کو کتنی نیکیاں ملی؟ سچی بتائیے، کتنی نیکیاں کمائی آپ نے، کتنا ثواب کمایا، جنت کے کتنے درجے آپ نے پار کر لیے؟ آپ بولو گے کہ کیا کریں بھائی، کیا کریں پھر 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے ہوئے کیا بات کریں؟ اب ضروری ہے کہ اب 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے تو کوئی بات ہی کریں، چلے کوئی ٹاپک نہیں ہے، تصویر لیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، نام لیں۔ جو ایک بار اللہ کے ذکر کے لیے سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں 1 درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اس کو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے کتنے اوراد و وظائف ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ مطالعہ کر سکتے تو مطالعہ کیجئے، کوئی نیکی کی دعوت دے سکتے تو نیکی کی دعوت دیجئے۔ سفر یوں بھی تو گزر سکتا ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو مطلب تکلیف میں ڈال کر ہی پریشانی میں ڈال، پھر آپ دیکھیں جب آپ ایک دوسرے سے پہلے تبصرہ کریں، ساری تنقیدوں کے دریا بہا دیں آپ، اور اب آپ گھر پہنچیں، آپ کی کیفیت میں گھر کے اندر بھی یہی کیفیت ہوگی۔ جب گھر والے پوچھیں گے کیا ہوا، اب وہ جو پوری 1 گھنٹے کی کہانی جو باہر کی تھے نا، اب آپ گھر کے اندر کریں گے، کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر آپ سکون کے ساتھ، طمانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اس طرح تسلی کے ساتھ گھر پہنچ گئے، کیا ہوا؟ ٹریفک جام تھی، پہنچ گیا، اللہ کا شکر ہے، نارمل سے بات کریں گے، گھر والے بھی نارمل ہو جائیں گے۔ گھر میں بھی بنا 1 گھنٹے تک آپ مطلب کہ وہ اس پر اس کے اوپر تبصرے کرتے رہیں گے، گھر والوں نے اپنے الگ تجربہ ڈھیلنا ہے۔ تو ان تمام تر موضوعات سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ فائدے نقصان پر کلام تو کریں گے نا یار، آپ تو ایسا تو نہیں نا کہ آپ بولے فائدے نقصان پر کلام ہی نہ کیا جائے، کیوں نہ کیا جائے؟ زبان بھی تو کوئی عمل ہے یا نہیں ہے؟ فائدے نقصان پر کلام کریں گے، پلس مائنس پر کوئی گفتگو تو ہوگی نا، کہ بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑے چلے جائیں گے، جو آپ بولو گے اس کے بولنے کی آپ کو اجازت ہوگی، یہ کس نے کہہ دیا؟ اب جو تبصرہ کرو گے آپ کو تبصرے کی اجازت ہوگی، اب کس نے کہہ دیا؟ جس پر انگلی اٹھاؤ گے آپ کو انگلی اٹھانے کی اجازت ہوگی، اب کس نے کہہ دیا؟ اس تو نہیں ہے نا، ہر ایک کی ایک باؤنڈری، ہر ایک کی حدود ہے، اس میں رہ کے کام کرنا ہے۔ تو مائنڈ بنائیے، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے ساتھ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹرانسپورٹ کی، سفر کی، یہ ساری تکلیفیں، مولا تو قادر مطلق ہے، تو قلبوں کو پھیرنے والا ہے، تو حالات کو درست فرمانے والا ہے۔ مولا کریم ہمارے حال کو اچھا کر، ہمارے گناہ معاف کر، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر 10 آدمیوں پر تبصرے کر رہے ہیں، آپ اتنی دیر بیٹھ کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کر رہے کہ ہمارا رب تو سمیع ہے، ہمارا رب تو بصیر ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، آپ پریشان ہو وہ رب جانتا ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہے ہمارا رب جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حالات کو بدلنے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں عرض کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟
خالق سے تعلق مزید بہتر کرنے کے بجائے اور مزید اس سے تعلق کو جوڑنے اور قائم کرنے کے بجائے مخلوق کے ساتھ بیٹھ کر آپ مطلب الٹے سیدھے تبصرے کر رہے ہیں. پلیز میری بات کو ٹھنڈے دل سے غور سے سنیں, ٹھنڈے دل سے سمجھیے. یعنی میں ان لوگوں پر حیرت کرتا ہوں جو ٹریفک کے اندر جام ہے, شیشے چڑھے ہوئے, اکیلا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, پو بجا رہا ہے, تبصرے پر تبصرے کر رہا ہے, اکیلا بیٹھا ہوا ہے, جھاڑ پھونک رہا ہے, موبائل فون میں کسی سے بات کر رہا ہے. ارے کہاں ارے یار بمدہ روڈ پہ بزا ہوا ہوں یار, کیا ہو گیا؟ ارے یار پتہ نہیں. اب پھر وہ آدھا گھنٹہ اس کی لگائے گا. اب آدھے گھنٹے کیا ہوا؟ ارے وہیں کے وہیں کھڑا ہوں. کیا ہوا بھائی؟ آدھے گھنٹہ. اچھا آدھا گھنٹہ آپ نے بولا, آپ کو ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ بتائیے کیا ملا؟ کچھ بھی. اب بھڑاس نکل گئے میرے, بھڑاس نکل گئی. کیا ملا بھائی بھڑاس نکال کر بھی؟ میں کہتا ہوں صبر کرتے تو اجر ملتا, جنت کا کوئی درجہ ملتا, مقاموں کو مرتبہ ملتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی سی رضا, اس کی رضا نصیب ہونے کے اسباب بنتے. آپ نے ایسا کیا کر لیا جس سے آپ کو مطلب کہ کوئی سکون کو راحت ملتی؟ یقین مانیے صبر کے اندر سکون ہے, صبر کے اندر راحت ہے, صبر کے اندر امن ہے, صبر کے اندر جنت کے درجے ہیں, صبر میں اللہ کی رضا ہے, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب صبر تو کیجئے, اجر کمائیں گے. مصیبت پر صبر, دکھ پر صبر, موت اس پر صبر, نیکیوں پر صبر, گناہوں پر صبر. صبر کی کتنی تو قسمیں ہیں, لیکن علم نہیں ہے ہمارے پاس, معلومات نہیں ہے. ہمیں صرف اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے آتی ہے, اور کوئی محل نہیں ہے, کوئی موقع نہیں ہے. اب میں یہ ساری باتیں جو بھی کر رہا ہوں, یہ میں اکیلے میں بیٹھ کر کروں تو چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب میں جتنی باتیں بھی کر رہا ہوں میں اکیلے میں بیٹھ کر کروں, کون سن رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ابھی میں کر رہا ہوں, میرا ایک ضمیر مطمئن ہے, ایک دل و دماغ سے ایک کسی کی کیفیت ہے کہ یار کوئی تو ہوگا میرے ساتھ مدنی چینل پر یار جو بولے گا یار واقعی یار کوئی چارہ نہیں ہے, سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گرمی بھی ہے, پنکھا بھی نہیں ہے, رش بھی لگا ہوا ہے. اب بولنے سے نہ گرمی کم ہوگی, نہ کوئی بس سے پنکھا چلنا شروع ہو جائے گا, نہ ٹریفک کم ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہونا. اب میں صرف بول کر کیوں اپنے نامہ اعمال کے اندر فضولیات اور گناہوں پر ایک گفتگو داخل کرواؤں؟ تسبیح نکالے جیب سے, تسبیح پڑھنی شروع کر دی, درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, کوئی رسالہ نکالا جیب سے پڑھنا شروع کر دیا, موقع تھا تو کوئی نیکی کی دعوت دینی شروع کر دی. آپ بتائیے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ فائدہ کس میں؟ چلے یہ کمپیئر کر لیں. میں تو عاشقان رسول سے, مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, فائدہ کس میں؟ اللہ ہمارے حالات بہتر کرے, اللہ ہمارا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرے, اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں بہتری پیدا فرما دے. یہ سب اپنی جگہ پر ہیں, اور جو کچھ بدتمیزیاں اور جو کچھ بدسلوکیاں اور جو کچھ مہنگائی اور دیگر چیزیں ہو رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب میں ہم پر رحمت کی نظر فرمائے. یہ سب کے سب اپنے معاملات ہیں, لیکن اس وقت آپ بتائیے صبر کے سوا کیا کریں گے؟ اور جو ہمارے ایک بزرگ نے جو بات کی کہ یہ گانے بجاتے ہیں, ریکارڈنگ چلاتے ہیں, اگر کوئی ٹرانسپورٹر ہو اس وقت چینل پر برائے کرم ساتھ دیجیے, ایسا مت کیجیے. یہ سارے کے سارے کو تھوڑی کہ اس طرح گناہوں کے رسیاں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے گانے اور سوال میں لطف اٹھاتے نا. گناہوں برا سفر کر کے کیا ملے گا آپ کو؟ وہی 2 گھنٹے کی منزل گانے سن کر طے کرنی ہے, وہی 2 گھنٹے کی منزل اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر طے کرنی ہے. سوچئے کہ یہ 2 گھنٹے گانے سن کر طے کر رہے ہیں, کیا پتہ یہی راستہ آپ کو جہنم کی طرف نہ لے کے چلا جائے مرنے کے بعد. اور وہی نیکیوں برا سفر کر رہے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے سنتوں برے سفر کی VCD لے لی, وہ چلانا شروع کر دی, اور کیا پتہ کہ یہی سفر جنت کے درجے بلند کروا دے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کال سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاصم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بس میں سفر کرتے ہیں تو بس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے, بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی, ادھر بھی جگہ نہیں ہوتی بس کے, تو اوپر بیٹھ کے سفر کرتے ہیں. اوپر بھی اتنا رش ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے 1-2 بار اس طرح ہوا ہے کہ بندہ نیچے گر گیا اور زخمی ہو گیا. اس کے بارے میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ بس میں اوپر بیٹھنے کا تو قانونی طور پر بھی منع ہے, قانونی طور پر منع ہے. اگر یہ رشوت خور افسران یا رشوت خور پولیس والے یا رشوت خور طبقہ اگر یہ سدھر جائے نا, کوئی اوپر نہ بیٹھ سکے,
کوئی اوپر نہ. آپ لوگ اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہو اور رسک بھی اٹھاتے ہو, پیسے بھی دیتے ہو, اور یہ ڈرائیور رشوتیں دیتے ہیں. آپ ہی بیٹھنا چھوڑ دو. آپ بتائیے کہ آپ کو کسی نے گریبان پکڑ کے بولا تھا کہ بس کے اوپر چڑھ کے بیٹھو؟ نہیں نا, آپ چڑھ کے بیٹھ گئے. ایسا نہ کریں. اوپر چڑھنے کی تو قانونی طور پر بھی اجازت نہیں ہے, اخلاقی طور پر بھی نہیں ہے, اور ویسے بھی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. اوپر بالکل مت بیٹھیے. میرا ناقص مشورہ ہے آپ کو. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. جتنے بھی میرے اسلامی بھائی ہیں, برائے کرم اوپر مت بیٹھیے, چھت پر مت بیٹھیے. آپ ذہن بنا لیجئے گا ہم چھت پر نہیں بیٹھیں گے. جلدی پہنچنے کے اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ پہنچ ہی نہ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اور بیٹھے اور اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ چند مدنی پھول صبر سے متعلق, کیونکہ یہ جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, سواری کے حوالے سے جو سلسلہ, اس کو ہم نے تھوڑا سا تقسیم کیا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے مزید جو اس کے پہلو ہیں اس کو لے کر ہم آئندہ پھر کبھی حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے, اور ہم سب کو نیکیوں بھرا سفر کرنے کی توفیق عطا کرے, صبر عطا کرے, شکر عطا کرے, تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بندے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. درس فیضان سنت کم از کم 2 درس دینے اور 2 درس سننے کی عادت بنائیے. مدنی انعامات کو عام کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. نیز اگر آپ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بنیں گے, انشاءاللہ آپ کو صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ اور نیکیوں بھرے انداز کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے گا, اور سفر کرنے کا سلیقہ ملے گا کہ یار یہ جو کہہ رہا تھا نا مبلغ ایک دعوت اسلامی کا مدنی چینل پر, یا لگتا ہے یہ یہی سمجھا رہا تھا. ایک دفعہ مدنی قافلوں میں سفر کر تو لیجیے, کر لیجیے, کر لیجیے. اب یہ مہینہ چل رہا ہے, کر لیجیے. اسی جمعہ ہفتہ اتوار کو کر لیجیے. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا